अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के ब्लॉग में दो ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक इंतहा से ज़्यादा अच्छी है और एक इंतहा से ज़्यादा बुरी है। अच्छी ख़बर तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हमें सुनने को मिली है, उसकी सारी डिटेल आज के ब्लॉग में आपको बताऊँगी। और दूसरी खबर जो है वो चकवाल वाली जो बच्ची जिसको मार दिया है सीसीडी एहलकार ने, और जिस तरह से ये केस अब आगे बढ़ रहा है उसमें बहुत सारे होशरुबा इंकशाफात और सीसीटीवी जो फुटेजेस आई हैं सामने, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की कलई खोल दी है। ये सारा मामला, सारी कहानी आज के ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब आली, आज की जो सबसे पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, उसको सुनने के बाद आप थोड़ा राहत का सांस लेंगे, आपको खुशी महसूस होगी। और इसका क्रेडिट जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमारे आर्मी चीफ़ को, जो कि अब हमारे सीडीएफ भी हैं। उनको भी बहुत बहुत मतलब उनकी वजह से पूरी दुनिया को मैं कहती हूँ कि अब तो नोबेल प्राइज़ जो है ना बनता ही इन लोगों का। क्योंकि थैंक गॉड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पिछले 3-4 महीने से जो इतना क्योस मचा हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आई हुई थी, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई थी, महंगाई की शरह कहाँ जा रही थी, ईरान और इसराइल की जंग के चक्कर में अमेरिका जो बीच में कूदा था, अल्हम्दुलिल्लाह उनके दरमियान जो डील है वो हो चुकी है। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार बात यह है कि एटलीस्ट पाकिस्तानी हमारे जो सीडीएफ हैं, जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं, वो ये बात समझाने में कामयाब हो गए हैं अमेरिका को कि आप पराई जंग में अब्दुल्ला दीवाना वाला हिसाब कर रहे हैं। आप इसराइल की हर बात पर लब्बैक कहकर दूसरे ममालिक के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों ट्रंप ने बहुत बुरा भला कहा है नेतन्याहू को, और नेतन्याहू से अब ये तकलीफ और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, और सिर्फ नेतन्याहू से नहीं, साथ में इंडिया से भी। क्योंकि आपको याद होगा कि लास्ट जो पहला विजिट किया था वो नरेंद्र मोदी ने किया था, जिस दिन इसराइल ने हमला करना था ईरान के ऊपर। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र ये है कि सुख का अब हम सांस लेंगे। और हुकूमत से एक ही अपील है मेरी, जिस दिन से ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो वो वापस पहले वाली पुरानी कीमत पे नहीं आती। तो क्या पेट्रोल की प्राइस वापस पुरानी कीमत पे आने में हमारे जो सीडीएफ हैं वो अवाम के लिए भी कोई रोल अदा करेंगे? ये मेरा एक सवाल है। लेकिन फ़िलहाल खुशखबरी इस बात की है कि मुआहदा तो अल्लाह का शुक्र है ना कि तय पा गया है। अदरवाइज़ अब से कुछ दिन पहले तक भी ये दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे थे। अब खुशखबरी की बात यह है कि शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने आज सुबह 4 बजे एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने खुशखबरी दी है, और दूसरी तरफ ट्रंप ने इसको अनाउंस कर दिया है। ट्रंप ने इस बात को मान लिया है कि हाँ, हमारा ये जो मुआहदा ये हो गया। स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये लोग जा रहे हैं सारे, और वहाँ पर जाकर अब ये अमन पीस जो ये मुआहदा हुआ है इसके ऊपर दस्तखत भी हो जाएंगे। और ये जा रहे हैं जनाब, बाज़ाब्ता तकरीब हो रही है बाकायदा तौर पे अमन को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि 19 जून को होने जा रही है। और आपको बताऊं कि मुआहदे के लिए जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने अपना किरदार अदा किया है, उसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है, सऊदी अरबिया है, कतर है और टर्की। ये सारे वो ममालिक हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को बड़ा सराहा है। फ्रीकैन ने तमाम महाजों पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ और मुस्तकिल तौर पे इस चीज़ को ख़त्म करने का ऐलान किया है कि अब आइंदा के बाद ईरान कभी भी इसराइल या अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका और इसराइल कभी भी उनके ऊपर हमला नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक जो हैं वो रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे, और मुलाकातों में मुआहदे पे अमल दरामद से कबल तकनीकी अमूर के ऊपर मुशावरत की जाएगी। और वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़े के सफारती हल पे अमेरिका और ईरान का शुक्रिया भी अदा किया। सही बात है। वैसे ट्रंप जैसे खर दिमाग को समझाना बात कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। लेकिन अब ये देखें, मैं 25 नहीं, हमारे 26-23 करोड़ अवाम हो गए होंगे, उनकी तरफ से हाथ जोड़ के अपने सीडीएफ से कहना चाहती हूँ, अल्लाह का वास्ता है कुछ करें। पेट्रोल की पुरानी कीमत जो 260 थी ना, वापस आए उस जगह पे। हालांकि हमें तो लगता था 268 भी बहुत ज़्यादा है, हमें लगता था उससे भी पीछे आना चाहिए, लेकिन अल्लाह का वास्ता कुछ और नहीं कर सकते, तो वापस उसी प्राइस पे आ जाए। मुझे पता है कुछ लोग मुझे भाषण देंगे कि आलमी मंडियों में जो कीमतें हैं वो ये है वो है, तो ज़ाहिर बात है जब पूरी दुनिया से अलग होके इतना बड़ा किरदार अदा करके एक जंग ख़त्म करा सकते हैं, तो क्या पेट्रोल प्राइसेस नहीं कंट्रोल करवा सकते? चलो और कुछ ना सही तो हमारा तो मुआहदा हुआ है ना, डिफेंस मुआहदा सऊदी अरब के साथ, एटलीस्ट सऊदी अरब ही हमें सस्ता तेल दे दे, पाकिस्तान में ही तेल सस्ता मिल जाए। बहरहाल इसके लिए कोई बड़ी सख्त किस्म की जो है ना ट्रू कोशिशें जो हैं वो होनी चाहिए। इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों ने। अब चलते हैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे। ये ख़बर जब से मैंने सुनी ना, यकीन करें मैं बड़ी दफ़ा रोई भी, बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे। ये जो वाक़या चकवाल में पेश आया, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से आई हुई छोटी सी बच्ची के ऊपर जो सीटीडी ने क़यामत ढाई है, सीसीडी ने, और जिस तरह से उन्होंने
SOPs کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس لڑکی کے اوپر فائرنگ کی اور اس بچی کی جان لے لی. یہ انتہائی افسوسناک جو واقعہ ہے. اس کی جو تھوڑی سی تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, پھر میں اس کے بعد اگلی چیز پہ جاؤں گی. لیکن جب سے یہ واقعہ آیا نا, یقین کریں دل دہل سا گیا ہے. یعنی اپنے ہی ملک کے اندر آپ محفوظ نہیں ہیں. اب دیکھیں راول پنڈی کا یہ نواحی ضلع تھا جی چکوال, وہاں پہ یہ CCD نے فائرنگ کی تھی اور یہ جو بچی تھی یہ آسٹریلیا سے آئی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ معصوم بچی جو ہے اسی وقت آن دی اسپاٹ شہید ہو گئی. اس کا باپ جو ہے اور جو بیٹا تھا ساتھ میں وہ شدید زخمی ہوئے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کی جانب سے SOPs کی شدید خلاف ورزی سامنے آئی. واقعے کی ابتدائی تحقیقات ہوئیں تو پتہ یہ چلا کہ SOPs کی کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے, لگاتار ظلم ہوا. ان کی فیملی نے کہا ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. پھر اس کے بعد CCD اہلکار ہیں جی شجاعت, انہوں نے بغیر وارننگ کے یہ بیسیکلی فائرنگ کی تھی. اور اس کے بعد قتل کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود CCD اہلکار کو پہلے تو جوڈیشل کروایا گیا اور اس کے بعد قانون کے مطابق گرفتار اہلکار کا جسمانی ریمانڈ جو حاصل کرنا تھا وہ ضروری تھا. لیکن ہوا کیا کہ ماتحت عدالت جو تھی چکوال کی مقامی, اس نے پاکستانی نژاد آسٹریلوی بچی کے قتل کے مقدمے میں کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہلکار شجاعت کو جوڈیشل کر کے ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا. اس کے بعد تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم سے نہ صرف سرکاری گن برآمد ہوئی جو AK-47 ہوتی ہے وہ اس کے پاس سے ملی ہے, اور پھر اس کا بیان قلم بند کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ جس روز یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اس روز اس کے تھانے میں حاضری کو بھی چیک کیا گیا ہے کہ آیا وہ تھانے میں آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا. تفتیشی افسر نے عدالت کو یہ بتایا کہ جس گاڑی پر سرکاری گن سے اس نے بندے نے شجاعت نے فائرنگ کی تھی اور جائے حادثہ سے گولیوں کے جو خول ملے ہیں انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے فورینزک لیبارٹری جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے. تفتیش میں جو افسر ہے اس نے عدالت کو یہ بتایا کہ اس واقعے سے متعلق ملزم کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے, ساری ریکوری ہو چکی ہے. تفتیشی ٹیم کو ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی انہوں نے وقتی طور پہ کہا کہ ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد عدالت نے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جیل بھیج دیا. مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی جو ان کی بنی تھی, جو ٹیم بنی تھی, اس نے فائرنگ کے اس واقعے میں زخمی ہونے والے عدیل احمد کا بیان بھی ریکارڈ کیا. عدیل احمد اور ان کا بیٹا جو اس بچی کے باپ تھے عدیل احمد, ان کے اس واقعے میں زخمی اور مقامی اسپتال کے اندر ان کو داخل کروایا گیا, ان کا علاج کروایا گیا. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ اگلے 2 روز میں اس پورے واقعے سے متعلق حتمی رپورٹ جو ہے وہ CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا جو ہیں ان کو پیش کرے گی. اور واقعے کے بعد ملزم کو معطل کر دیا گیا ہے اور CCD اہلکار کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے قتل کا. اور پولیس کو بیان دیتے ہوئے جو عدیل احمد ہیں جن کے اوپر یہ فائرنگ ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ وہ ڈڈیال سے اپنی فیملی کے ہمراہ چکوال میں رہائش پذیر اپنے سسرال کی طرف دعوت کے اوپر جا رہے تھے. اور جب انہوں نے نوگڑی دربار وہاں پہ کوئی جگہ ہوگی اس کے قریب اپنی گاڑی کھڑی کی تو اس دوران 2 مسلح افراد جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان کی بیوی کے اوپر پسٹل تان لی, جس پر بیوی نے ڈاکوؤں سے یہ کہا کہ جو چیز چاہے لے لو لیکن کسی کو نقصان مت پہنچانا. FIR میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عدیل کی اہلیہ نے اپنے سارے زیور اتار کر ان ڈاکوؤں کو دے دیے. اس دوران فائر کی ایک آواز آئی جس کے بعد ڈاکو ان کی گاڑی کی سائیڈ پر چھپ گئے اور انہوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی. عدیل نے بتایا کہ اس دوران انہوں نے گاڑی کو تیزی سے بھگانے کی کوشش کی. ان کی گاڑی پر مختلف اطراف سے فائرنگ کی گئی. فائرنگ کی وجہ سے 2 گولیاں انہیں اور ان کے بیٹے عفان کو لگیں اور پھر اس کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں ان کی 9 سالہ بچی شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دار فانی سے کوچ کر گئی. FIR میں یہ بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے مقامی اسپتال داخل کروایا گیا جہاں پر وہ بچی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی. اب یہ کیس تو وہ ہے جتنا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے جو ہر جگہ پہ رپورٹ ہو رہا ہے, لیکن اب میں ذرا آپ کو کچھ اور ہوش ربا انکشافات جو ہیں وہ بتاتی ہوں. یہ نمائندہ ڈان نیوز ہیں جی انور ڈھکو, یہ ایک نبیل انور ہیں جی, انہوں نے پوری یہ تحقیقاتی رپورٹ جو ہے مرتب کی ہے اور میں انہی کی زبانی آپ کو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہوں. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کے پاس پسٹلز تھے لیکن جو بچی ہے اس کی باڈی سے جو نکلی ہیں گولیاں وہ نکلی ہیں AK-47 کی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ مار آپ کوئی اور گولیاں رہے ہیں اور جسم سے نکل کوئی اور گولیاں رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اپنی تحقیقات سے پتہ نہیں نکالتی لیکن وہ گولیاں جو معصوم بچی کے بدن کو چیرتی ہوئی اس کے ننھے بھائی 10 سالہ عفان احمد اور اس کے والد عدیل احمد کے جسم میں پیوست ہوئیں وہ کسی ڈاکو یا کسی نامعلوم شخص کی بندوق سے نکلی ہوئی نہیں تھیں بلکہ CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے اہلکار کے SMG سے نکلی تھیں جس نے عدیل احمد کی کار کو کمال ذہانت اور مہارت کی وجہ سے ڈاکوؤں کی کار سمجھ کر گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا.
چکوال کے بڑے اور معروف قصبے ڈڈیال سے تعلق رکھنے والا یہ جو شخص تھا، یہ جو اس بچی کا باپ تھا، یہ 39 سالہ عدیل احمد لگ بھگ 20 سال پہلے یہ ملک چھوڑ کے جا چکا تھا۔ وہ آسٹریلیا میں رہتا تھا، پیسہ کماتا تھا۔ عدیل احمد بیسیکلی پیشے کے اعتبار سے جو ہے وہ سول انجینئر تھا، اور برسوں کی محنت سے آسٹریلیا میں اپنی بیوی سدرا خان اور 2 بچوں عفان احمد اور ہانیہ احمد کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کے بعد چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چند روز قبل عدیل احمد اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آسٹریلیا سے اس لیے ڈڈیال آیا تھا کہ وہ بچوں کو دادا دادی کے پاس چھوڑ کر خود حج پہ جانا چاہتا تھا اپنی وائف کے ساتھ۔ عدیل و سدرا بدھ کی صبح سعودی عرب سے واپس پاکستان آئے۔ بدھ کی رات عدیل کے سسر کرنل ریٹائرڈ محمد خان نے گھر پہ دعوت کا اہتمام کیا۔ کرنل صاحب کے گھر چکوال شہر میں گرلز کالج کے قریب یہ جو دربار تھا، یہاں سے مڑتی ہوئی گلی کے شروع میں ہی دعوت اور قریبی رشتہ دار وہاں پہ موجود تھے دعوت پہ۔ پاکستان میں مختصر قیام کے لیے عدیل احمد نے ایک کار جو ہے وہ رینٹ پہ لی ہوئی تھی بیسیکلی، جسے وہ چلا رہا تھا، اور کار پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سسرال میں کھانے کی دعوت میں وہ شریک ہونے کے لیے آیا تھا۔ رات 11:40 پر عدیل احمد جو ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے ہمراہ اپنے سسرال کے گھر سے نکلا۔ بیوی کے مامور راجہ علی اعجاز کا گھر جو ہے وہ سرکولر روڈ پر واقع تھا۔ وہاں پر گلی کی نکر میں اس نے سوچا کہ ان کو بھی ملتے ہوئے جائیں۔ آسٹریلیا سے آئی ہوئی بھانجی اپنے ماموں سے ملنا چاہتی تھی۔ کرنل محمد خان نے گھر سے سیدھا جو علی اعجاز ہے ان کے گھر کی طرف جو اپنی گاڑی ہے اس کو موڑا۔ آگے علی اعجاز کے جو پڑوسی ہیں ان کے گھر کے اوپر نصب جو CCD کیمرہ ہے وہ کیا بتاتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ 11:46 اور 4 سیکنڈ پر سفید رنگ کی کار آتی ہے۔ 28ویں سیکنڈ پر کار جو ہے وہ مائرز کالج کی طرف مڑتی ہے۔ 11:47 20 سیکنڈ کے اوپر عدیل احمد نے کار کو موڑ کر علی اعجاز کے گھر کے سامنے دیوار کے سامنے جا کے کھڑا کیا۔ یہ دیوار جو ہے کسی کے گھر کی نہیں تھی بلکہ CCD تھانے کی تھی۔ پھر اس کے بعد جناب یہ دیکھیں یہاں سے بڑے سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ اتنے میں ایک موٹر سائیکل سوار آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ عدیل احمد جو ہے وہ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں اور گھر کے دروازے پر بیل دیتے ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آتا کیونکہ بیل خراب ہوتی ہے۔ ایک کار آتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ عدیل واپس گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ اس دوران علی اعجاز کے نمبر کے اوپر کال بھی آتی ہے، لیکن ان کے بقول وہ سو رہے تھے اور ان کے لیے انہیں کال کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد سر پاک کی طرف سے موٹر سائیکل آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ شاہ زور وہاں سے گزرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامیہ چوک کی طرف 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں اور وہ بھی گزر جاتے ہیں، اور 3 گاڑیاں اور موٹر سائیکل وہاں سے گزرتے ہیں۔ ایک رکشہ وہاں سے گزرتا ہے اور پیدل چلنے والے لوگ بھی وہاں سے گزرتے رہتے ہیں۔ اور جس دوران یہ سارا واقعہ ہوا تھا، یہ CCTV فوٹیج کی انہوں نے سارا احوال جو ہے وہ بتایا۔ بہرحال انتہائی افسوسناک واقعہ، انتہائی تکلیف دہ واقعہ، بنا کسی چیک اینڈ بیلنس کے وقتی طور پہ اس بندے کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ بعد میں مجھے لگتا ہے کہ یا تو اسے معطل کر دیں گے یا پھر اس کو جو ہے وہ کوئی بڑی کڑی سزا نہیں ہوگی۔ اور یہ انتہا سے زیادہ مطلب بات یہ ہے کہ جتنا کچھ مرضی آپ کر لیں، جس بندے کا نقصان ہو گیا ہے، جس کی بچی اس دنیا سے چلی گئی ہے، کیا وہ واپس مل جائے گی؟ ان کے وہ زخم جو پاکستان کو لے کر آئے، ایک ان کے ذہنوں میں بیٹھ گئے ہیں، جو خوف بیٹھ گیا ہے، کیا وہ جو بچہ پیچھے بچ گیا ہے یا جو فیملی ہے وہ کبھی دوبارہ پاکستان آنے کا نام لیں گے؟ کبھی بھی نہیں لیں گے۔ یہ تھا آج کا ولاگ۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔